الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نصاب الصرف کا 7واں سبق پڑھیں گے۔ یہ سبق ابواب کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ ابواب باب کی جمع ہے، اور صرفی حضرات باب بول کر کیا مراد لیتے ہیں؟ صرفیوں کے نزدیک اصطلاح صرف میں باب مخصوص فعل ماضی اور مضارع کے پہلے صیغے کو ملا کر، ٹھیک ہے، وہ ایک باب بن جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ مخصوص فعل ہے ناصرہ ہے، تو اس کی ایک ماضی لی پہلا صیغہ، اور ایک مضارع کا پہلا صیغہ لیا، دونوں کو ملا کر ایک باب بنا دیا۔ اسی طرح یہ مخصوص افعال ہیں جن کی ماضی مضارع کو ملا کر ایک باب کا نام دے دیا۔ اب جو بھی فعل، ٹھیک ہے، اس وزن پر آئے گا تو وہ باب ناصرہ عنصر کہلائے گا، اس وزن پر آئے گا باب ضرب یضرب کہلائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یوں جس کے وزن پر جو فعل آئے گا اس کا باب وہی کہلائے گا۔ تو ثلاثی مجرد میں کیا باب کسے کہتے ہیں؟ مخصوص فعل ماضی اور مضارع کے پہلے صیغوں کو ملا کر باب بنا دیا۔ اور ثلاثی مزید فی میں مخصوص مصادر کو باب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے باب افعال، تو مخصوص یہ ایک وزن ہے، ٹھیک ہے، مصدر کا مخصوص وزن ہے جس کو باب بنا دیا، افعال، تفعیل، مفاعلہ، ٹھیک ہے، یہ مخصوص وزن ہیں جن کو باب بنا دیا۔ تو آج ہم یہ ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے کتنے ابواب ہیں۔ ویسے آپ نے پڑھا ہوگا عموماً کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہاں پر 8 لکھے ہیں کیونکہ نصاب الصرف میں بھی 8 ہی لکھے ہیں۔ تو وہ 8 کیوں ابھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ثلاثی مجرد کے 8 ابواب ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 8 ابواب کو آپ دو قسم میں بنا لیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے مضطرد اور ایک ہے شاذ، ٹھیک ہے، مضطرد اور ایک شاذ۔ مضطرد کہتے ہیں ان ابواب کو جو بکثرت استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مضطرد کہتے ہیں۔ اور یہ جو پہلے 5 ہیں یہاں تک، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ جو پہلے 5 ہیں یہ مضطرد ہیں، یعنی یہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نیچے والے جو 3 ہیں یہ حاسب یحسب، کاد یکاد، فاضل یفضل، یہ کم استعمال ہوتا ہے، یہ شاذ ہیں، یعنی کبھی کبھار یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور پھر ان شاذ میں سے یہ جو آخری ہے نا 8واں باب، فاضل یفضل، ٹھیک ہے، یعنی ماضی مکسور العین ہے، مضارع مضموم العین، ماضی مکسور العین، مضارع مضموم العین، ماضی میں عین کلمہ پہ کسرہ ہے، مضارع کے عین کلمہ پر ضمہ ہے۔ یہ جو باب ہے فاضل یفضل، یہ متروک ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا جاتا تھا تبھی تو یہ باب کی لسٹ میں آیا، لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب استعمال نہیں ہوتا، تو یوں سمجھیے یہ نسیہ منسیہ ہے، یعنی یہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ جو 7واں باب ہے، ٹھیک ہے، کاد یکادو، یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت کم۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں تقریباً خود یہ باب ہی آیا ہے، اس باب سے کوئی افعال نہیں آئے، ٹھیک ہے، میرے ذہن کے مطابق یہ باب آیا ہے، قرآن پاک میں آیا ہے، تو اس لیے اس باب کو لکھا گیا۔ جیسے آپ پہلا پارہ پڑھیں تو اس میں آتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارهم، یکاد۔ تو اب کوئی بندہ آپ سے پوچھ لیتا ہے بھائی یکادو کون سا صیغہ ہے، پورا بتائے، باب بتائے۔ ابھی اگر آپ نے صرف 6 ہی باب پڑھے ہیں تو آپ پھنس جاؤ گے، آپ نہیں بتا سکو گے۔ کاد آپ کہو گے ضرب یضرب، کبھی بولو گے ناصر عنصر، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ بھائی کاد یکادو یہ خود باب ہے، ٹھیک ہے، جیسے دیگر ابواب ہیں، ناصر عنصر ہے، فاتح، اسی طرح کاد یکادو یہ خود باب ہے، اور یہ بہت قلیل الاستعمال ہے، کم ہے، لیکن قرآن میں یہ باب استعمال ہوا ہے۔ البتہ اس باب سے کوئی افعال وہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ استعمال ہوئے ہوں، بہرحال نہیں ہوئے، تقریباً نہیں ہوئے۔ عموماً یہ خود باب قرآن پاک میں استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ باب ہے کیا بھئی، یہ کابودہ یک وادو ہے، یعنی ماضی مضموم العین، ماضی کے عین کلمہ پر ضمہ ہے اور مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماضی مضموم العین، مضارع مفتوح العین، یہ جو اس کی علامت ہے یہ باب کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہوا کہ یہ واو متحرک ہے تو اس کو الف سے بدل دیا تو قادہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس واو کی حرکت زبر کاف کو دی تو واو کو الف سے بدل دیا، یکادو ہو گیا، تعلیل ہوئی ہے۔ بہرحال یہ کاد یکادو استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی علامتیں پوچھیں تو ماضی مضموم العین ہے اور مضارع مفتوح العین ہے، یہ اس لیے میں نے الگ سے یہ لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ استعمال ہوتا رہتا ہے، حاسبہ قلیل الاستعمال ہے، بہرحال یہ استعمال ہوتا رہتا ہے، جیسے نائمہ یا نعیمو، ٹھیک ہے،
وغیرہ وغیرہ یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بھی قلیل الاستعمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی، یہ چھوڑ دیا گیا، یہ استعمال نہیں ہوتا، یہ خود باب قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے حاسبہ یحسبو یہ قلیل الاستعمال ہے، اور قرآن پاک میں یہ باب بھی استعمال ہوا ہے، افحسبتم انما خلقناکم، ٹھیک ہے۔ تو حسبتم وہ یہی باب ہے، یہ خود باب ہے۔ تو البتہ فاضل یفضل جو ہے نا، اس کا جو مصدر ہے وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، تو فضل وہ اس باب کا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے ابھی بتائیں فضل یہ کیا ہے، پورا باب تک بتائیں، تو آپ کہیں گے بھی یہ مصدر ہے، ثلاثی مجرد ہے، ہفتہ اقسام میں صحیح ہے۔ باب کون سا ہے؟ باب یہ خود ہے، فاضل یفضل، ٹھیک ہے۔ تو یوں اس کا مصدر استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ البتہ اس کا فعل میرے ذہن میں نہیں ہے کہ استعمال ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ دونوں استعمال ہو، یہ تو بکثرت استعمال ہوا ہے نا، جو مضطرد ہیں جو بکثرت استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان 8 ابواب کو ہم نے کیا کیا، 2 اس کی قسمیں بنا دیں۔ پہلے قسم میں جسے مضطرد اور شاذ کہتے ہیں، پہلے جو 5 ابواب ہیں یہ مضطرد میں آتے ہیں، مضطرد کا معنی یہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں، اور جو دوسرے 3 ہیں یہ شاذ ہیں، یعنی کبھی کبھار یہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے پھر آئیے 2 قسمیں ہیں ان کی، ٹھیک ہے۔ جو پہلے 3 ہیں، پہلے 3 یہ والے، ٹھیک ہے، انہیں الابواب کہا جاتا ہے، یعنی ابواب کی ماں، ان سب ابواب کی یہ ماں ہیں، اصل ہیں، ماں سے مراد اصل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا مطلب اصل ہیں؟ یہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بکثرت، ناصر ینصر ضرب یضرب فتح سامع یسمع، ٹھیک ہے۔ عموماً کوئی بھی آپ کو فعل کا باب معلوم کرنا ہو، پہلے آپ ان تینوں سے رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ اگر عموماً جو ہے نا ان تینوں سے ہی کام بن جائے گا، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہ ہو تو بصورت دیگر پھر آپ ادھر بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اولاً رجوع آپ نے ادھر کرنا ہے۔ میں نے بڑی تفصیل سے میرے یوٹیوب پر ویڈیو بھی موجود ہے، میں نے بتایا ہے ابواب معلوم کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الابواب ہیں۔ تو الابواب کی میں آپ کو پہچان بتاتا ہوں۔ مثلا یہ تو میں نے ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں نا، لیکن اگر کوئی آگے پیچھے ہو جائے، مثلا فاتح یفتح دوسرے نمبر پر آ جائے، آپ کو معلوم کرنا ہو کہ الابواب کون سے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ جن کی ماضی اور مضارع کے عین کلمہ پر حرکت مختلف ہے، ٹھیک ہے، کہ ماضی کے عین کلمہ پر حرکت کوئی اور ہے، مضارع کے عین کلمہ پر اور ہے، وہ الابواب میں شامل ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، ماضی وہ ہے مفتوح العین ہے، مضارع مضموم العین، ٹھیک ہے نا، دیکھیں تو جس کی ماضی اور مضارع پہ حرکت مختلف ہے وہ الابواب میں شامل ہوگا۔ یہ دیکھیے ضرب یضرب، ماضی مفتوح العین ہے، مضارع مکسور العین، ٹھیک ہے نا، یہ بھی الابواب میں شامل۔ یہ دیکھیں سامع یسمع، ماضی مکسور العین، مضارع مفتوح العین، یہ بھی الابواب میں شامل۔ فاتح یفتح، ماضی مفتوح العین، مضارع مفتوح العین، یعنی ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمہ پر ایک ہی حرکت ہے، فتح، تو یہ الابواب میں شامل نہیں ہے، یہ فروع الابواب ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ فروع الابواب، تو ان کو فروع الابواب کہتے ہیں، ان تینوں کو، ٹھیک ہے۔ کارم یکرم، دیکھیں ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین ہے، حاسب یحسب، ماضی مضارع دونوں مکسور العین ہیں، یہ ان کی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فروع الابواب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ فرع ہے، اصل نہیں ہے، اصل یہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ 3 جن کے ماضی اور مضارع پر عین کلمہ، ماضی اور مضارع کے عین کلمہ پر حرکت مختلف ہے۔ دیکھیں اب آئیں، میں آپ کو سمپل ایک مثلا قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے عالم یعلم، ٹھیک ہے، اس کی ماضی بھی استعمال ہوئی ہے، اس کا مضارع بھی استعمال ہوا ہے، یعلم۔ آپ نے معلوم کرنا ہے کہ یہ کون سا باب ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی باب ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ ماضی کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح العین، ماضی مکسور العین، مضارع مفتوح العین، تو اب آپ دیکھیں یہ کس کا بن رہا ہے، نہیں یہ بھی نہیں ہے، یہ ماضی مفتوح العین ہے، یہ ماضی مکسور العین ہے، مضارع مفتوح العین، یہ دیکھیں ماضی کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہے، اس کے ماضی کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہے، تو لہٰذا یہ باب سامع یسمع کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہاں یہ بھی یاد رہے کہ بعض صرف کی کتابوں میں سامع یسمع کی جگہ عالم یعلم استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو مثلا وہ کہیں گے جی باب 6 ہیں، ناصر ینصر ضرب یضرب اور عالم یعلم، وہ سامع یسمع کی بجائے عالم یعلم استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ وہ سامع یسمع کی جگہ فارح یفرح استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فارح یفرح،
تو جب فارح یفرح، عالم یعلم، سامع یسمع، یہ تینوں باب ہو سکتے ہیں، یعنی ایک ہی باب ہے یہ، ٹھیک ہے. تو بہت ساری کتب میں آپ کو فارح یفرح کو لکھا ہوگا باب فارح یفرح، تو فارح یفرح سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ باب وہی سامع یسمع ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے 3 نام ہیں، 3 باب. یہ عالم یعلم بھی کسی جگہ سامع یسمع کی جگہ استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ فارح یفرح، ٹھیک ہے. اسی طرح مثلاً کوئی اور آتا ہے، کوئی فعل آتا ہے، آپ پہچان کرنا چاہتے ہیں یہ کون سا باب ہے. مثال کے طور پہ ماریدہ یمرادو، آپ نے عین کلمہ دیکھنا ہے، اور نہ فا کلمہ دیکھنا ہے نہ لام کلمہ دیکھنا ہے، آپ نے عین کلمہ دیکھنا ہے. دیکھیں عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، ماضی کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے، مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہے، تو یہ وہی باب ہے سامع یسمع، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح یہاں پر میں اور لکھتا ہوں، قرأ یقرأ، یہ میں نے لکھا. آپ سے کوئی پوچھ لے قرأ یقرأ بتائیں باب کون سا ہے، تو آپ اس کے عین کلمہ پر دیکھیں، ٹھیک ہے. عین کلمہ را ہے نا، یہ فا کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے بھی، ٹھیک ہے. 6 اقسام میں بھی بتایا ہے، 7 اقسام میں بھی بتایا. جو پہلا 3 حرف والا جو لفظ ہے اس کا پہلا فا کلمہ ہوتا ہے، دوسرا عین، تیسرا لام، ٹھیک ہے. تو یہ عین کلمہ ہے، تو عین کلمہ آپ نے دیکھنا ہے. تو یہاں عین کلمہ پر فتح یعنی ماضی مفتوح العین ہے، مضارع بھی مفتوح العین. تو دیکھیں ماضی اور مضارع مفتوح العین کون سا ہے اس میں سے، یہ ہے، ٹھیک ہے. ماضی مضارع دونوں مفتوح العین ہے، ٹھیک ہے. تو یہ باب کہلائے گا باب فاتح یفتح، ٹھیک ہے. اور باب فاتح یفتح کی ایک خاصیت ہے کہ اس کے عین یا لام کلمہ میں حرف حلقی ہوتا ہے. جیسے یہ دیکھیں حرف حلقی آیا ہوا ہے حمزہ، ٹھیک ہے. تجوید پڑھتے ہیں نا، حرف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. فاتح یفتح کے جتنے بھی ابواب ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، ان کے یا عین کلمہ میں یا لام کلمہ میں حرف حلقی لازمی ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ ذہن میں رکھیں. اچھا تو یوں ابواب معلوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی جو علامتیں ہیں وہ عین کلمہ ہے، ٹھیک ہے. ماضی میں عین کلمہ پر کیا حرکت ہے، مضارع پر عین کلمے پر کیا حرکت ہے، یہی ان کی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے. ناصب یا منصوب کی علامت کوئی پوچھ لے کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے ماضی مفتوح العین، مضارع مضموم العین، ٹھیک ہے. تو ضرب یضرب کی کیا ہے علامت، ماضی مفتوح العین، مضارع مکسور العین. سامع یسمع کی کیا ہے، ماضی مکسور العین، مضارع مفتوح العین. یوں ساری یہ عین والی جو علامتیں ہیں یہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ اس کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. باب معلوم کر سکتے ہیں. تو اس کی مزید آپ کو اس کے بارے میں تفصیل چاہیے تو یوٹیوب پہ میرا چینل ہے، اس پہ آپ دیکھیں ثلاثی مجرد کے افعال کے باب معلوم کرنے کا طریقہ، وہ میں نے بڑی تفصیل سے پھر ان کا اس کے بارے میں بحث کی ہے، وہاں پر آپ کو جا کر دیکھیں.